کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر دو باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ ہر بندہ یہی بتا رہا ہے کہ جو امام مسجد ہیں وہ صرف دعاؤں کا کہہ رہے ہیں، عام مسلمان جو ہیں وہ بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور دوسری یہ کہ اسرائیل کی جو چیزیں ہیں وہ خریدنی چاہیے یا نہیں خریدنی چاہیے ایسے وقت میں جب وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ تو لوگ جو ہیں وہ علماء پہ تنقید کرتے ہیں کہ وہ تو منبر پہ بیٹھ کے صرف دعا ہی مانگ رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ کوئی اور بات نہیں کر رہے۔ تو جو علماء منبر پہ بیٹھے ہیں انہوں نے ساری چیزیں بتا دی ہیں، اب وہ اتنے با اختیار نہیں ہیں کہ وہ اب جہاد کے لیے وہاں پہ چلے جائیں، اور جو عام مسلمان ہیں وہ بھی با اختیار نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ چلے جائیں۔ اگر حکومت ان کو خود بھیجے گی تو مجھے یقین ہے کہ سب سے پہلے علماء ہی وہاں پہنچیں گے۔ تو اس لیے جن کے اختیار میں کچھ نہیں ہے تو وہ صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، اور دعا کرنی چاہیے۔ دعا کے اپنے اثرات ہوتے ہیں کہ دعا مانگنے سے کیا ہوگا تو دعا مانگنے سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ انسان کو جو چیزیں ان کے اختیار میں ہیں وہ تو کم از کم مسلمان کریں گے، اور دوسرا جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو وہ مالی تعاون بھی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ اسرائیل کی جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں وہ مسلمان خرید سکتے ہیں یا نہیں اس وقت میں جب وہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں ساتھ وہ یہ بھی باتیں کرتے ہیں کہ اسرائیل کی چیزیں بائیکاٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز آپ خریدتے ہیں تو وہ انہی کی ہے، تو اس لیے لہٰذا بائیکاٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں تو یہ بکواس کرتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے۔ مسلمانوں کے اختیار میں یہی چیزیں ہیں تو وہ یہی کریں گے۔ اب جو لوکل اپنی پاکستان کی چیزیں ہیں وہ خرید سکتے ہیں، ان کا تعلق وہاں سے نہیں ہے۔ یہ لوگ ایک مطلب کہ شیطانی کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کی ہر جگہ مطلب چیزیں، جن چیزوں کے ساتھ آپ بائیکاٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ آپ بائیکاٹ ضرور کریں۔ جو چیزیں آپ لوکل پاکستان کی خرید سکتے ہیں تو وہ آپ وہی استعمال کریں، اور جن چیزوں میں آپ بائیکاٹ کر سکتے ہیں وہ لازمی کریں۔ یہ جو آپ کہتے ہیں سوشل میڈیا، فیس بک، یہ ساری انہی کی چیزیں ہیں تو آپ انہی کو ان کے مخالف استعمال کریں، فلسطین کے حق میں آواز اٹھائیں سوشل میڈیا پر۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے بائیکاٹ کرنے سے ان کو نقصان ضرور ہوگا، جتنا ہو سکتا ہے ہم بائیکاٹ کریں گے۔ جو لوگ یہود کی ہسٹری نہیں جانتے وہ یہی باتیں کرتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہود جو ہے ان کی جان انہی چیزوں کے اندر بسی ہوئی ہے۔ جیسے پرانی جو جھوٹی کہانیاں ہم سنتے تھے کہ کوئی جادوگر ہوتا تھا اور وہ اپنی جو روح ہے وہ ایک طوطے میں ڈال دیتا تھا اور پھر وہ بہت لمبے عرصے تک جی سکتا تھا، تو کوئی دشمن جو ہوتا تھا وہ بعد میں طوطے کو پکڑ کے مار دیتے تو جادوگر مر جاتا تھا۔ تو اسرائیل جو ہے ان کی جو روح ہے وہ ان کی چیزوں میں ہی ہے، جب آپ ان کو بائیکاٹ کریں گے تو ان کو لازمی اس چیز کا اثر ہوگا۔ اگر اس سے کوئی فرق نہیں بھی پڑا تو آپ ان لوگوں کی لسٹ میں آ جاؤ گے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں بیچا جا رہا تھا تو ایک بڑھیا جو ہے غریب سی وہ گئی اور کہا کہ میں یہ خرید تو نہیں سکتی حضرت یوسف علیہ السلام کو، لیکن ان لوگوں میں میرا بھی نام آ جائے گا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بھلائی میں کھڑے ہوئے تھے۔ دوسرا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت ایک کبوتر چونچ میں پانی لے کر پھینکنے لگا کہ شاید میں اس آگ کو بجھا دوں۔ اس کو بھی معلوم تھا کہ اس ایک قطرے کے ساتھ آگ نہیں بجھے گی، لیکن اس نے اپنا جو حصہ ہے وہ ڈال دیا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوں گے تو کم از کم یہ ہم بتا سکیں گے جو ہمارے اختیار میں تھا وہ ہم نے کیا تھا۔ تو خدا را ان لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ جو سوشل میڈیا پہ آ کر کہتے ہیں کہ بائیکاٹ سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، دعاؤں سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ بھائی جو چیزیں مسلمانوں کے اختیار میں ہیں وہ تو کریں گے ضرور۔ تو میں تمام مسلمان بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ جو ان کے اختیار میں ہے دعا کرنا تو وہ لازمی کریں، اور دوسرا جو مالی وسعت رکھتے ہیں وہ مال دے کر بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں، دوائیں بھیج کر ان کی بھی مدد کر سکتے ہیں تاکہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ آسانی پیدا ہو سکے، کیونکہ جہاد یہ چیزیں ساری جو ہے حکومت جب خود ان میں انوالو نہیں ہوگی، لوگوں کو نہیں بھیجے گی، فوج کو نہیں بھیجے گی، عام مسلمانوں کو کہے گی نہیں، ان کے لیے انتظام نہیں کرے گی، تو اس طرح
سے مسلمان کیسے جائیں گے جب تک کہ خود حکومت انوالو نہیں ہوگی؟ یہ چیزیں ان لوگوں کو سمجھنی چاہیے جو علماء پر تنقید کرتے ہیں کہ وہ تو صرف دعاؤں کی ہی بات کر رہے ہیں۔ دوسرا، بائیکاٹ کے حوالے سے آپ لوکل چیزیں استعمال کریں، ان کی بنائی ہوئی چیزیں آپ چھوڑ دیں کچھ وقت کے لیے جب تک یہ جنگ کا سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ بات تمام مسلمان جو ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے اور مجھ سے ایگری بھی کر رہے ہوں گے۔ تو میں یہاں پر اپنی بات کو اختتام پذیر کرنا چاہوں گا۔ اگر یہ میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو آپ کومنٹس میں اس چیز کا اظہار ضرور کیا کریں۔ تو یہ بات جو ہے تمام مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں اور کومنٹس میں اس چیز کا اظہار ضرور کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔